that Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, he used to get up as soon as the Messenger of Allah sat down and would take off the sandals of Prophet sallallahu alaihi wasallam and place them under his own arms. Then when the Prophet sallallahu alaihi wasallam would get up, he would put them on him. Many other narrations have been transmitted from the companions, given exact descriptions of the noble sandals of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Shaykh Ibn Habib Ilahi rahimahullah ta'ala said, I placed the sacred impression, this is impression, the copy of the sandal, of the sandals of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam over the abscess that did not get healed by any medicine. I got relief at once. The great Muslim theologians have listed many benefits and blessings in keeping and venerating a copy of the Nalain Sharif. The person will be saved from the harms of the cruel wickedness of the shaitan and from the bad side of the envoys. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Nalain Mubarak sar pe rakhne ko jo mil jaye nale paak ke huzur, تو مفہوم یہ ہے کہ پھر ہم بھی کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین تسنیہ ہے اور نال واحد کو بولتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر اپنے موضع اور اپنا نالین مبارک دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نشانات جو ہیں وہ بڑی جگہوں میں پائے جاتے ہیں اور لوگ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یروشلم میں آپ کے پاؤں کا نشان تھا اور استنبول میں، ایجپٹ کے اندر اور انڈیا میں بھی ہے. یہ بک آپ ضرور رکھیں، آدم بھائی سے مل جاتی ہے، ان سے پتہ پوچھ لیجئے گا. Sacred footprints are kept in Jerusalem, Istanbul and some cities in Egypt and India. The most famous footprint is one of in Jerusalem. تو یہ سب سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیمس جو ہے وہ فٹ پرنٹ ہے. میرے نبی نے پاؤں پتھر پہ رکھا جب معراج پہ جانے لگے تو اس پتھر نے آپ کی انگلیوں کے نشانوں کو جذب کر لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے معراج پہ جاتے ہوئے نالین نہیں پہنے ہوئے تھے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ وہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے. احکام شریعہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ حضور نے نالین عرش پر رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ موضوع ہے، واللہ اعلم. یہ فٹ پرنٹ ہے. سلطان احمد and many others who greatly loved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam regarded it to be an honor to touch their faces, face to one of his footprints. These footprints were left on stone as one of his miracles. تو سب لوگوں نے اسے چوما، اپنے سر پہ رکھا. ان میں سے ایک سلطان جو ہے اس فٹ پرنٹ کو لے کر آ گئے، ترکی کے اندر لائے، ایجپٹ سے. اسے ایجپٹ سے وہاں سے ایجپٹ سے ترکی میں لے کر آئے. رات کو جن کے روزہ سے یہ واپس لے کر آئے، رات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب جتنے آپ کے بھائی ہیں انبیاء کرام، پوری ایک عدالت لگ گئی. اب اسے دیکھیے. The night before the footprint was transferred to the Blue Mosque, یعنی استنبول میں. تو احمد کہتے ہیں کہ I had a dream in which he saw all the prophets assembled in court of justice, acting in a court of justice with Prophet sallallahu alaihi wasallam acting as judge. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عدالت لگائی اور جس جگہ سے اسے لے کر آئے تھے فٹ پرنٹ کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش مبارک کو، پاؤں کے نقش کو لے کر آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ترکی کا بادشاہ میرے چون سے اٹھا کر لے آیا، مجھے واپس دلایا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاؤں کے نشان کو واپس وہاں پہنچایا جائے. تو سلطان نے پھر یہ سونے کا فریم بنوایا. سونے کا فریم بنا کر اپنے سر کو جھکا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوما اور اس نے یہ جملہ کہا. ترجمہ translation: If only I could wear it always like my crown, the footprint of the Sultan of all messengers. The honors of the footprints is himself, the rose and the garden of happiness. O Ahmad, go and touch your face to the foot of the rose. اپنا سر جھکا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نشانوں کو چھو رہے.
اب آپ کہیں گے یہ کیسے پاسبل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کا نشان جو ہے وہ پتھر کے اوپر ہو؟ تو آپ لوگوں نے عمرہ اور حج کیا، پھر بھی یہ عجیب قسم کا سوال کرو گے؟ عمرہ اور حج کرتے ہو، طواف کرتے ہو، طواف جب کر کے آتے ہو تو طواف کرنے کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد کیا آپ لوگ جو ہے وہ وہاں 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے؟ کیوں پڑھتے ہو؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پاؤں رکھا اور اس پتھر نے آپ کے نشان کو جو ہے وہ جذب کر لیا، اور آج تمام لوگوں کے لیے آرڈر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر جو ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں نشان ہے وہاں سب کے سب لوگ اپنا سر جو ہے وہ جھکا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ایک سوال ہے، کسی بندے نے سوال کیا تھا کہ یہ آپ لوگ جو نشان لگا لیتے ہو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس آدمی کے ذہن میں 2 باتیں آئی ہوں کہ اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو اس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ تصویر ہے، تو دیکھو نماز اس تصویر کے ساتھ نہیں ہوتی جو جاندار ہو، باقی ہر ایک تصویر سے نماز ہو جاتی، جو جاندار جس میں جان نہیں، جانور ہے، انسان ہے، اس کی تصویر سے نہیں ہوتی، یہ چاہے آپ کے کسی طرف میں بھی کسی ڈائریکشن میں ہو، لیکن اگر بے جان ہے تو نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے دماغ میں یہ آیا ہے، جیسے کہ کسی کے دماغ میں آئے کہ جوتا جو ہوتا ہے وہ تو گندا ہوتا ہے، زمین کے اوپر لگتا ہے، تو تم حضور کے نال کو اپنے سر پہ رکھ کے اپنے جیب میں اپنے سینے پہ رکھ کے نماز کس طرح ادا کرتے ہو؟ تو اگر یہ اس کے ذہن میں آتا ہے تو یہ اس کے دماغ میں بالکل شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اس لیے اب میری دلیل بڑے دھیان سے سنیے گا، اور انشاءاللہ یہ دعا کا مجھے بنے گی یہ میری دلیل۔ خون مطلقاً حرام ہے، اگر خون تمہاری باڈی پہ لگ جائے تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہارے کپڑے پہ لگ گئے تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام ہے مردار اور خون۔ یہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ نبی کا خون یا کسی کا خون حرام ہے۔ میں آگے ایکسپلینیشن نہیں کرنا چاہتا، رب نے اتنا کہا میں بھی اتنا کہہ رہا ہوں۔ خون مطلقاً جو ہے اگر لگا کپڑے پہ تو کپڑا گیا۔ اب حوالے سنتے جائیے، مستدرک، باہقی، زرقانی شریف، مواہب الدنیا اور کتاب الشفا، عمدۃ القاری شرح بخاری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ یہ میرا خون ہے اور یہ میرا خون جا کے کسی محفوظ جگہ پہ جا کے چھپا کے رکھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا، جب محفل سے نکل گئے کوئی دیکھ نہیں رہا، میرے نبی کا خون لے کے پی لیا۔ مستدرک، ابو جعلا، کتاب الشفا، باہقی شریف، زرقانی، عمدۃ القاری شرح بخاری۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے لگوائے، وہ قصد جسے کہتے ہیں فسٹ، وہ خون جو تھا وہ پی لیا، پینے کے بعد واپس آ گئے۔ ابھی وہ دروازے میں داخل ہوئے، حضور مسکرا پڑے، ہاں بھائی محفوظ جگہ پہ رکھ دیا؟ جی یا رسول اللہ کسی کی پہنچ نہیں وہاں تک جہاں رکھ دیا، جہاں آپ کا خون مبارک رکھا کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ میرا نبی مسکرا پڑا، کہنے لگے لگتا ہے تو نے پی لیا۔ اور اگلا جملہ سنیے میرے نبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خدا تعالیٰ نے تجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ اب یہ تو کتابوں میں ہے، ہم یہاں خطیب ہیں تو کچھ عرض کر جائیں۔ خون قرآن کہتا ہے کہ حرام ہے، اسی لیے ہم لوگ خون نہیں پی سکتے۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو رب نے حرام کیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی میں ہمارا ڈائجسٹ سسٹم خون کو ہضم نہیں کر سکتا۔ لیکن نال پاک اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ خون ناپاک ہے، دلیل قطعی ہے، نال ناپاک ہے، دلیل قطعی نہیں ہے۔ جس نبی کا خون پاک ہے اس کے نال کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی کا خون پاک ہے اس نبی کے نال مبارک کا، نالائن مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن مبارک کو سب لوگوں نے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی it is a nal, it is just copy printed on paper and ink with ink. تو سیم چیز تو پھر قرآن سے بھی ہوگی۔ It is not a Quran, it is manufactured by local ink and paper. It's not Quran. لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہو۔ قرآن یہ نہیں ہے، یہ تو لفظ ہے، سیاہی ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے دل میں نازل ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کی بھی عزت کی ہے۔ تو جب اس لفظوں کی عزت کر رہے ہو تو پھر اس نال کی بھی عزت کرنی پڑے گی جس پہ طلب مصطفیٰ کے لگے۔